بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام بصیرت میں حاضر خدمت ہیں۔ گزشتہ کئی موضوعات پر ہم نے گفتگو سماعت کی ہے۔ کافی عرصہ سے قرآن پاک کی تفسیر کے حوالے سے چند ایک ضروری معلومات اور معروضات آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا، لیکن مصروفیات کی وجہ سے اس عنوان پر بات نہ ہو سکی۔ آج ہم نے سورہ یوسف شریف کا انتخاب کیا ہے۔ سورہ یوسف کے اندر ہمارے لیے بہت سارے ایسے اسباق ہیں، بہت ساری ایسی حکمتیں ہیں، بہت سارے ایسے وہ درس ہیں جو ہماری زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ آج ہم نے قرآن پاک کی سورہ یوسف سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سورت کو آغاز میں اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں اور اس میں سے جو سبق ہے ہمارے لیے، جو درس ہے ہمارے لیے، چونکہ جو بھی قرآن پاک کی آیات ہیں، جو بھی احادیث مقدسہ ہیں، ان میں سے اگر ہم نے صرف فضائل سن کر اپنے دل کو سکون میں لایا ہے یا ہم نے فضائل سے ہی زندگی کا حصہ فضائل ہی بنا لیے ہیں تو اس سے ہمیں یقیناً فائدہ کم ہوگا۔ کوشش کی جائے کہ قرآن پاک کے جتنے بھی اسباق ہم سنتے ہیں، احادیث مقدسہ ہم سنتے ہیں، ان میں سے اپنی زندگی کے حوالے سے، اپنے معاملات کے حوالے سے، اپنے گھر بار کے حوالے سے، معاشرے کے حوالے سے ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے اس سے سورہ یوسف کے سبق نمبر 1 سے ہم گفتگو سماعت کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را یہ کتاب روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ یہ روشن کتاب کی جو آیتیں ہیں یہ یقیناً خود بھی روشن ہیں، اور جس نے قرآن سے وابستگی کا اظہار کیا یہ نور اسے بھی عطا کیا جاتا ہے۔ اور اللہ پاک کی حکمت دیکھیے کہ اللہ پاک نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، کسی اور زبان میں نازل نہیں کیا۔ اس کی خاص حکمت یہ ہے کہ جہاں پر قرآن کا نزول ہونا تھا، جس مقام پر، جس علاقے میں، جس جگہ پر، تو وہاں رہنے والے لوگ کسی اور زبان کو نہیں جانتے تھے۔ عربی زبان ان کی مادری زبان تھی اور ان کی علاقائی زبان تھی۔ اللہ پاک نے اس ماحول کو پیش نظر رکھتے ہوئے عربی زبان کا ہی انتخاب فرمایا تاکہ جس علاقے کی جو زبان ہو اسی کے مطابق جب ان سے کلام کیا جائے تو وہ بات کو آسانی کے ساتھ سمجھیں۔ اس میں سے ہم نے پہلا سبق ہمیں یہ حاصل ہوا کہ ہم جب جہاں بھی جائیں، جس جگہ جائیں، جب بھی ہم کوئی پیغام دینا چاہیں تو لوگوں کی جو زبان ہے، علاقائی جو زبان ہے، وہاں کا جو ماحول ہے، اس کے مطابق اور اس لیول پر آ کر بات کرنا یہ اللہ عز و جل کی سنت مبارکہ ہے۔ تو قرآن پاک کا یہ درس ہم نے حاصل کیا کہ جس علاقے میں جا کر جس زبان میں آپ کلام کریں گے اس علاقے کی زبان کو ہمیشہ پیش نظر رکھا جائے۔ پھر فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کو وحی بھیجی، اس کے ذریعے ہم تمہارے سامنے سب سے اچھا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اس اچھے واقعے کو قرآن نے احسن القصص کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن میں کسی واقعے کو، کسی بھی اس طرح کی کہانی کو، نصیحت کو احسن القصص نہیں کہا گیا، بلکہ قرآن میں سب سے اچھا اور احسن واقعہ جو سابقہ امتوں میں، سابقہ نبیوں کا ہے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے جسے احسن القصص کے نام سے تعبیر کیا گیا۔ اور اس کے بعد جو خاص بات آج کی گفتگو کا حصہ ہے وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے کیا۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ یاد کرو، محبوب علیہ السلام سے فرمایا یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ، میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا، میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔
تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ایک نبی تھے، صرف خود نبی نہیں تھے، یہ بھی آپ کی معلومات کے لیے کہ جن کا باپ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی، اور ان کے باپ حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام بھی نبی، اور ان کے باپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی نبی۔ ایک گھر میں یہ سلسلہ نبوت کا جاری ہے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق نبی، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نبی۔ یہ نبوت کا سلسلہ، یہ نبی ہیں کہ جنہوں نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ انہیں 11 ستارے اور سورج اور چاند سجدہ کرتے ہیں، لیکن یہ باپ اور بیٹے کا کلام دیکھیے کہ جب بیٹے نے اپنے باپ کو یہ بات بتائی کہ ابا جان میں نے یہ خواب دیکھا، یہ بیٹا کتنا دانا تھا، اس بیٹے نے کس کالج میں پڑھا تھا، اس بیٹے نے کس اسکول کس ادارے میں پڑھا تھا کہ یہ بات، اس کا اظہار میں نے اپنے باپ سے ہی کرنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کمال یہ اللہ پاک نے عقل عطا کی تھی کہ آپ نے اس خواب کا ذکر اپنے باپ کے علاوہ کسی سے نہیں کیا، اس کی حکمت بھی تھی۔ اور جب آپ نے اپنے باپ سے اس خواب کا اظہار کیا تو آپ کے باپ نے کیا فرمایا؟ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ فرمایا اے میرے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ورنہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ سو باپ کی اور بیٹے کی یہ جو گفتگو تھی، اس میں سے ہم نے بڑا اہم ترین سبق حاصل کیا کہ بیٹے نے اپنی خواب کا ذکر اپنے باپ سے کیا، اور باپ نے پھر بیٹے کو تاکید کے ساتھ فرما دیا کہ بیٹا اپنے بھائیوں سے یہ خواب ذکر نہ کرنا۔ کیوں؟ کہ تم میرے بیٹے ہو اور بھی میرے بیٹے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے دل میں یہ خیال ہے کہ یہ خواب ان کو آیا ہے، ہمیں کیوں نہیں آیا۔ یہاں سے حسد کی مرض جو ہے وہ جنم لے گی۔ جب حسد جنم لے گا تو ایک گھر میں ایک بھائی جب دوسرے بھائی سے حسد کرے گا تو یقیناً اس گھر کے اندر بد امنی اور معاشرے میں بد امنی کا خدشہ ہے۔ سو اس حسد سے بچنے کے لیے اس خواب کا ذکر کسی سے نہیں کرنا۔ تو آج ہم نے بھی یہ سبق حاصل کرنا ہے کہ اگر آپ کو اللہ پاک نے کسی نعمت سے نوازا ہے، کسی عزت سے نوازا ہے، کسی شہرت سے نوازا ہے، کسی بھی چیز سے نوازا ہے، تو آپ اپنی ہر نعمت کا ذکر، اپنی ہر عزت افزائی کا ذکر ہر بندے سے نہ کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حسد کی بنیاد پر وہ آپ کے ساتھ دشمنی ڈال لے یا آپ کی جان لے لے۔ اس سبق سے ہم نے اپنے کردار کو بھی، اپنے معاملات کو بھی، اپنے بچوں کو بھی اور اپنے معاشرے کو بھی بچانا ہے۔ حسد کا ایسا ایک مرض ہے جو کئی بیماریوں کو جنم دیتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس مرض سے نجات نصیب فرمائے۔ کائنات میں سب سے پہلے حسد کرنے والا شخص جو آسمان پر کرتا ہے تو اس کا نام شیطان ابلیس ہے۔ آدم علیہ السلام سے کیا تو جنت سے نکلوا دیا۔ زمین پر سب سے پہلے حسد کرنے والا جو شخص ہے وہ قابیل ہے، جس نے اپنے بھائی حابیل سے حسد کیا، اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ سو کبھی بھی کسی سے حسد نہ کریں، اور اگر آپ کو اللہ پاک نے کسی نعمت عزت سے نوازا ہے آپ اس کا اظہار بھی ہر بندے سے نہ کریں تاکہ حسد کا مرض کسی کے دل میں جنم نہ لے لے۔ اللہ پاک اس سبق کی برکتوں سے ہمیں بھی حسد کی امراض سے محفوظ فرمائے۔ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔